بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوریز ود شاہ زیب۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر اور آپ کے والدین، دنیا کے خوش نصیب ترین والدین پر۔ پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں اور دین کا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، کل ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس افسوسناک واقعے کے پیچھے جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ بھی گولی لگنے سے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے بیانات چل رہے ہیں، بہت ساری ایسی افواہیں جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہیں جو حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، لوگ حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل مولانا طارق جمیل صاحب نے بذات خود جو ہے اپنے بیٹے کی موت کی تصدیق فرمائی۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے نے، غالباً جن کا نام یوسف جمیل صاحب ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ مولانا طارق جمیل صاحب کے آفیشیل یوٹیوب کے چینل پر انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی، اور اس میں بذات خود مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے صاحبزادے جو ہیں وہ مخاطب تھے، اور آپ نے جو بات فرمائی ہے اس ویڈیو میں منوان وہی بات جو ہے وہ آپ سب ناظرین کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے نے اس ویڈیو میں فرمایا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل جو ہیں وہ بچپن ہی سے ڈپریشن کی کیفیت میں مبتلا تھے، وہ ڈپریشن کے پیشنٹ تھے، اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہونے کی وجہ سے ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ چل رہا تھا، اور ان کے ٹریٹمنٹ میں اب حالات جو ہے وہ اس قدر نازک ہو چکے تھے کہ ان کو ڈپریشن کی کیفیت ان کی کم کرنے کے لیے ان کو شاک لگائے جا رہے تھے، اور پچھلے 6 مہینے سے ان کو الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کی جو حالت ہے، جو کیفیت ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے، مگر یہ ممکن نہیں ہوا۔ بالآخر کل عاصم جمیل صاحب نے اپنے ہی گارڈ کے ہاتھ سے ویپن جو ہے وہ چھینا، اور ویپن چھین کر خود پر گولی چلا دی ہے، کہ وہ اس قدر ڈپریشن کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ وہ اس ڈپریشن کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ اب بہت سارے بندوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی، یا ان کے گارڈ نے خود مارا، یا کوئی ایسا کیا ویسا کیا، بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ چلتی ہیں۔ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی زبانیں ہوتی ہیں، اور ہر انسان کی مختلف رائے ہے دوسرے انسان سے۔ یہ ہو گئی بات دنیا داری کی، جو عام بندوں کے لیے، عام بندوں کے نزدیک جو ایک حقیقت ہے۔ اب اندر کی بات جو ہے وہ بھی آپ کو عرض کر دیں کہ جو بھی انسان اللہ کی ذات کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت رکھتا ہے، مالک کی ذات اس شخص کو ضرور آزماتی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بالکل بتا دیتا ہوں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ کا۔ آپ نے بلخ ریاست کی جب بادشاہی چھوڑی تو آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کی عمر 1 برس تھی۔ جب آپ کے صاحبزادے کی عمر 20 برس ہوئی تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ بیت اللہ شریف حاضر ہوئے مکہ میں۔ جب مکہ میں وہ حاضر ہوئے ہیں تو آپ طواف کعبہ فرما رہے تھے، تو وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ جب باپ اور بیٹا آمنے سامنے آئے ہیں تو دونوں کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے والد ہیں، اور والد کو پتہ چل گیا یہ میرے بیٹے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ جب بغل گیر ہوئے
تو حاطف نے غیبی ندا دے دی۔ جیسے ہی آپ کا بیٹا سلطان ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے بغلگیر ہوا تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادم آپ محبت اور عشق کا دعویٰ تو مجھ سے کرتے ہو، پھر یہ غیر اللہ کے لیے آپ کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے، تو یہ آپ کا بیٹا تب تک کیا جب تک یہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا۔ آپ نے خود سے ہٹایا اپنے بیٹے کو تو وہ گرے ہیں اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب حقیقی بات یہ ہے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے دین کا کام کیا، جو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ان کے معاملات تھے، اور جس طرح سے انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو یہ حدیث جو ہے یہ عین حق پر ہے اور حقیقت پر ہے، اور باقاعدہ طور پر بہت ساری احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ تو اس بات کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے اس بات کا ایشو بنایا کہ جی آپ اہل تشیع تو نہیں ہو گئے، یا آپ کا تعلق جو ہے وہ اہل تشیعوں کے ساتھ تو نہیں جڑ گیا، آپ نے برقرار کر لیا۔ اس وجہ سے پھر آپ پاکستان میں بہت کم رہتے تھے، آپ کینیڈا میں مقیم تھے۔ کینیڈا میں آپ کے ایک اور صاحبزادے ہوتے ہیں وہاں پر ان کے پاس۔ تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتے تھے۔ کچھ ان کی جماعت نے جو ہے ان کے بیانات کے اوپر بھی ان کو منع فرما دیا تھا کہ اب آپ نے سوشل میڈیا پر اپنا کوئی بھی بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کروانا، اس لیے آپ کینیڈا تشریف لے گئے، اور آپ وہیں پر موجود تھے جب آپ کے بیٹے عاصم جمیل صاحب کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ اور اس حادثے کے پیچھے جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات نے آپ پر آزمائش جو ہے آزمائش کے ذریعے آپ کو پرکھا، آپ کو جانچا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا یہ قانون ہے کہ انسان کے دل میں ما سوائے اللہ کی ذات کے غیر کا اگر خیال بھی آ جائے تو انسان جو ہے وہ اس معاملات میں اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو حق کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، اور جو لوگ دین کے راستے پر چل کر تو مزہ لے رہے ہیں، صرف مزے کی حد تک، انٹرٹینمنٹ ہونے کی حد تک دین والے بنے ہوئے ہیں، ان کو ان تمام چیزوں سے آگاہی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا جو راز ہے وہ اس کے رازداروں کے لیے ہے۔ ہر کم عقل اور ناسمجھ بندے کے لیے اس کا راز موجود نہیں ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ ذرے ذرے میں عیاں ہونے کے باوجود راز حقیقت آج تک راز ہے، اس راز کو کوئی نہ پا سکا۔ تو یہ بات ہے، تو ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کے جو نیک درجات ہیں اللہ پاک وہ اپنی بارگاہ علی شان میں مزید بلند ترین فرمائے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی ایک آزمائش ہے اللہ پاک کی ذات کی طرف سے، کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کے لیے یہ لکھ دیا تھا، یہ سارے معاملات جو ہے وہ معرض وجود میں آنے تھے۔ تو سب بھائیوں کے لیے، سب بھائیوں کے سامنے یہ درخواست بھی ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ اس غم میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اس غم میں شریک ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بہتر کرنے والا ہے، اور بہتر سے پھر بہترین کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ سرکار کی تمام امت کے اوپر فضل اور کرم والے معاملات فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔